अस्सलाम वालेकुम। आपको लगता है कि वो इंसान आगे बढ़ चुका है, उसकी ज़िंदगी में अब आपकी कोई जगह नहीं बची। लेकिन सच ये है कि जो दिखता है, वो पूरी कहानी नहीं होती। आपने शायद उसे हँसते हुए देखा होगा, सोशल मीडिया पर एक्टिव लोगों के साथ जैसे सब ठीक हो, और आपने खुद से कहा होगा, देखो उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ लोग सबसे ज़्यादा मुस्कराते हैं सिर्फ इसलिए कि कोई उनके अंदर का खालीपन ना देख सके। वो भी उन्हीं में से एक है। उसने खुद को मसरूफ़ कर लिया ताकि वो आपको फ़ील ना करे। लेकिन रात को जब सब कुछ शांत होता है, जब कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं बचता, तब वो अकेला होता है अपनी सोच के साथ। और वहीं से शुरू होती है असल कहानी। वो आपके बारे में सोचता है, हर छोटी बात याद करता है, वो मोमेंट्स जो आप दोनों ने साथ गुजारे थे, और तब उसे महसूस होता है कि उसने क्या खो दिया। लेकिन मसला ये है कि रियलाइजेशन हमेशा लेट आती है, और जब तक उसे ये समझ आता, तब तक वो खुद को इतना दूर ले जा चुका होता है कि वापस आना आसान नहीं होता। इसलिए वो दिखाता है कि सब ठीक है, लेकिन अंदर से आज भी वो उसी जगह अटका होता है जहां आपने उसे छोड़कर आए थे, या जहां उसने आपको खो दिया था। और यही वो सच है जिसे आप नहीं देख पाते, क्योंकि वो कभी नहीं दिखाता। दिन में वो खुद को समझा लेता है, लोगों के बीच रहकर, काम में डूबकर, हंसी में छुपकर, लेकिन रात उसके बस में नहीं होती। जैसे ही सब सो जाते हैं, चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। वही सन्नाटा उसके अंदर भी उतरने लगता है। वो अपने फ़ोन को उठाता है, बिना किसी वजह के, बस आदत से, और फिर खुद को आपकी चैट पर पाता है। वही पुरानी बातें, वही लास्ट सीन, वही मैसेजेस जो अब सिर्फ मेमोरी बन चुके हैं। वो टाइपिंग करता है, आपका नाम लिखता है, कुछ लफ्ज़ जोड़ता है, लेकिन सेंड करने से पहले ही रुक जाता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि एक मैसेज सिर्फ मैसेज नहीं होगा, वो फिर से सब कुछ जगा देगा। वो फीलिंग्स, वो उम्मीद, वो कनेक्शन जिसे वो खुद कंट्रोल नहीं कर पाएगा। इसलिए वो खुद को रोक लेता है। लेकिन हर रात यही रिपीट होता है, वही जदोजहद, वही हिचकिचाहट, वही अधूरी कोशिश। और धीरे धीरे ये उसकी आदत नहीं, उसकी हकीकत बन जाती है। वो रात को सो नहीं पाता, और अगर सो जाए तो ख्वाबों में आप होते हैं। वो सुबह उठकर वो फिर वही मास्क पहन लेता है, मैं ठीक हूँ। लेकिन सच ये है कि वो ठीक नहीं है। वो बस सरवाइव कर रहा है उस फैसले के साथ जो उसने लिया था, या जो उससे हो गया। और शायद उसे खुद भी नहीं पता कि वो आपको मिस करता है, या उस वर्जन को जो आपके साथ था। क्योंकि जब कोई इंसान किसी को खोता है, तो वो सिर्फ एक इंसान नहीं खोता, वो खुद का एक हिस्सा भी खो देता है। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर वो आपको भूल नहीं पाता, अगर वो आज भी आपको महसूस करता है, तो फिर वो वापस क्यों नहीं आता? और यहीं पर असली सच्चाई छुपी है। क्योंकि मिस करना और वापस आना, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। वो आपको याद करता है, लेकिन उसके अंदर एक और चीज़ है, डर। डर इस बात का कि अगर वो वापस आया, तो क्या आप उसे कबूल करेंगे? क्या आप उसे माफ़ कर पाएंगे? और सबसे बड़ा डर, क्या वो फिर से वही गलती दोहराएगा? क्योंकि सच ये है कि वो खुद को पूरी तरह समझ नहीं पाया है। वो ये जानता है कि उसने आपको हर्ट किया, लेकिन उसे ये नहीं पता कि वो खुद को कैसे बदल सकता है। और जब कोई खुद पर भरोसा नहीं कर पाता, तो वो किसी और के पास कैसे जाए? इसलिए वो फासला बनाए रखता है। बज़ाहिर ये फासला आना लगता है, एटीट्यूड लगता है, लेकिन अंदर से ये इनसिक्योरिटी है। वो खुद को प्रोटेक्ट कर रहा है, और साथ में आपको भी। क्योंकि कहीं न कहीं वो जानता है कि अगर इस बार भी सब टूट गया, तो शायद इस बार वो खुद को सँभाल नहीं पाएगा। इसलिए वो खामोशी का इंतखाब करता है। एक ऐसी खामोशी जो उसे हर दिन आपके करीब भी लाती है, और आपसे दूर भी रखती है। और यही उसका कॉन्फ्लिक्ट है। वो आपको चाहता है, लेकिन आपके पास आने की हिम्मत नहीं रखता।
اور یہی وہ سچائی ہے جسے بہت کم لوگ سمجھتے ہیں۔ اور اب وہ چیز جو آپ کو سب سے زیادہ کنفیوز کرتی ہے، آپ کو اچانک اس کی یاد کیوں آتی ہے؟ بنا کسی وجہ کے ایک دم سے دل بھاری ہو جاتا ہے۔ آپ خود سے پوچھتے ہیں ابھی کیوں؟ لیکن سچ یہ ہے کہ یہ صرف یاد نہیں ہے لیکن سچ یہ ہے کہ یہ صرف ایک یاد نہیں ہے، یہ کنیکشن ہے۔ جب دو لوگ گہرائی سے جڑے ہوتے ہیں تو ان کا کنیکشن فاصلے سے ختم نہیں ہوتا، چاہے وہ ساتھ ہوں یا دور، کہیں نہ کہیں وہ انرجی کنیکٹ رہتی ہے۔ اور کئی بار جب وہ انسان آپ کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے، آپ کو محسوس کر رہا ہوتا ہے، وہی فیلنگ آپ کے اندر بھی ریفلیکٹ ہونے لگتی ہے۔ اس لیے آپ کو اچانک اس کی موجودگی محسوس ہوتی ہے، جیسے وہ پاس ہی ہو، جبکہ وہ فزیکلی دور ہوتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم بات ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آپ کو واپس جانا چاہیے۔ اس کا مطلب صرف اتنا ہے کہ کچھ ایموشنز ابھی بھی ان ریزولوڈ ہیں، کچھ باتیں جو مکمل نہیں ہو سکی، اور جب تک وہ مکمل نہیں ہوں گی، یہ کنیکشن آپ کو ایسے ہی فیل ہوتا رہے گا۔ اس لیے کنفیوز مت ہوں، یہ سگنل نہیں ہے کہ آپ پھر اسی راستے پر چلیں، یہ ریمائنڈر ہے کہ آپ کو اپنے ایموشنز کو سمجھنا ہے، انہیں قبول کرنا ہے اور دھیرے دھیرے ہیل کرنا ہے۔ کیونکہ کنیکشنز مضبوط ہو سکتا ہے، لیکن ہر مضبوط کنیکشن صحیح نہیں ہو سکتا، اور یہی سمجھنا سب سے ضروری ہے۔ اب ذرا اس سچائی کو دیکھیں جو شاید وہ خود بھی پوری طرح قبول نہیں کر پاتا۔ آپ کو کھو کر اصل میں اس نے کیا کھو دیا؟ اس نے اصل میں ایک انسان نہیں کھویا، اس نے وہ سکون کھو دیا جو اسے کہیں اور نہیں مل سکتا۔ آپ کے ساتھ وہ خود جیسا تھا، بنا دکھاوے کے، بنا کسی ڈر کے، اور یہی چیز سب سے ریئر ہوتی ہے۔ لیکن اکثر لوگ تب تک اس کی قدر نہیں سمجھتے جب تک وہ کھو نہ جائے۔ آج وہ شاید نئے لوگوں سے مل رہا ہے، باتیں کر رہا ہے، لیکن اندر سے موازنہ کر رہا ہے۔ ہر سمائل میں اسے آپ کی جھلک دکھتی ہے، ہر خاموشی میں آپ کی کمی محسوس ہوتی ہے، کیونکہ جو کنیکشن آپ کے ساتھ تھا وہ ریپلیس نہیں ہو سکتا، اور یہی ریئلائزیشن اسے ہر روز تھوڑا اور توڑتی ہے۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ اب وہ اس سٹیج پر ہے جہاں وہ سب کچھ سمجھتا ہے لیکن بدل نہیں سکتا۔ وہ جانتا ہے کہ اگر وہ آپ کو واپس چاہتا ہے تو اسے خود کو چینج کرنا پڑے گا، اپنی انا کو چھوڑنا پڑے گا، اپنے ڈر کا سامنا کرنا پڑے گا، اور یہی وہ چیز ہے جس سے وہ ابھی بھی بھاگ رہا ہے۔ اس لیے وہ اس درد کے ساتھ جینا چوز کرتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ اس رسک کو لے جو اسے آپ کے پاس لا سکتا ہے۔ اور یہی اس کی سب سے بڑی ہار ہے، کیونکہ کچھ لوگ زندگی میں سب کچھ پا لیتے ہیں لیکن صحیح انسان کو کھو دیتے ہیں، اور پھر پوری زندگی اس ایک چیز کی کمی کے ساتھ جیتے ہیں، اور شاید وہ اب اسی ریئلٹی میں جی رہا ہے۔ اب وہ سوال جو سب سے زیادہ بار آپ کے دل میں آیا ہے، کیا وہ کبھی واپس آئے گا؟ اور اس کا جواب اتنا سادہ نہیں ہے، کیونکہ یہ اس کی فیلنگز پر نہیں، اس کی ہمت پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ وہ آپ کو مس کرتا ہے، یہ سچ ہے۔ وہ آپ کو بھول نہیں پایا، یہ بھی سچ ہے۔ لیکن کیا وہ اپنی انا، اپنا ڈر اور اپنی غلطیوں کا سامنا کر پائے گا؟ یہی ڈیسائیڈ کرے گا کہ وہ واپس آئے گا یا نہیں۔ کیونکہ واپس آنا صرف آئی مس یو کہہ دینا نہیں ہوتا۔ واپس آنے کا مطلب ہوتا ہے اپنی غلطی ماننا، خود کو بدلنا، اور اس اعتماد کو پھر سے حاصل کرنا جسے اس نے ایک بار توڑا تھا۔ اور ہر انسان یہ نہیں کر پاتا۔ کچھ لوگ پوری زندگی ریگریٹ کے ساتھ جی لیتے ہیں، لیکن وہ ایک قدم نہیں اٹھا پاتے جو سب کچھ بدل سکتا ہے۔ اس لیے اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر وہ سچ میں مجھ سے پیار کرتا ہے تو وہ آئے گا، تو سچ یہ ہے کہ اکیلا پیار کافی نہیں ہوتا۔ ہمت بھی چاہیے، میچورٹی بھی چاہیے، اور سب سے ضروری ایکشن چاہیے۔ اور اگر وہ یہ سب نہیں کر پایا تو وہ واپس نہیں آئے گا، چاہے وہ آپ کو کتنا بھی مس کیوں نہ کرے۔ اس لیے اب آپ کو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے
کہ آپ اس کی زندگی کو اس کے فیصلے پر ڈیپینڈ رکھیں گے یا خود اپنے لیے آگے بڑھیں گے، کیونکہ آپ کسی کی فیلنگز کے انتظار میں اپنی زندگی نہیں روک سکتے، اور شاید یہی وہ مومنٹ ہے جہاں آپ کو خود کو چوز کرنا ہوگا۔ اور اب سب سے ضروری سچائی، وہ آپ کو بھول نہیں پایا۔ یہ بات آپ کو تھوڑی راحت دے سکتی ہے، لیکن یہ آپ کی زندگی کا سلوشن نہیں ہے، کیونکہ کسی کا آپ کو مس کرنا، آپ کو چوز کرنا، یہ دونوں الگ چیزیں ہیں۔ وہ آپ کو یاد کرتا ہے، لیکن کیا وہ آپ کے لیے کھڑا ہوا؟ کیا اس نے آپ کو واپس پانے کے لیے فائٹ کی؟ اگر نہیں، تو یہ یادیں صرف ایک ادھوری کہانی ہیں، کوئی ہیپی اینڈنگ نہیں۔ اس لیے اب آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ آپ کی ویلیو کسی کی فیلنگ سے ڈیسائیڈ نہیں ہوتی۔ آپ کی ویلیو اس بات سے ڈیسائیڈ ہوتی ہے کہ آپ خود کو کتنا چوز کرتے ہیں۔ آپ کسی کی کنفیوژن نہیں ہیں، آپ کسی کا آپشن نہیں ہیں، آپ وہ انسان ہیں جسے کلیئرٹی، رسپیکٹ اور ایفرٹ ڈیزرو ہے۔ اور اگر کوئی انسان یہ دینے کی ہمت نہیں رکھتا، تو اس کا آپ کو مس کرنا بھی آپ کے لیے کافی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آپ صرف یاد کیے جانے کے لیے نہیں بنے، آپ پوری طرح چاہے جانے کے لیے بنے ہیں۔ اس لیے اب وقت آ گیا ہے کہ آپ پیچھے دیکھنا بند کریں، آگے بڑھیں، کیونکہ جو انسان آپ کے لیے صحیح ہوگا، اسے آپ کے پاس آنے میں ڈر نہیں لگے گا، اسے آپ کو چوز کرنے میں ہچکچاہٹ نہیں لگے گی، اور جب وہ آئے گا تو آپ کو خود سمجھ آ جائے گا کہ اصلی پیار کیسا ہوتا ہے۔ آج ایک فیصلہ کریں، اپنے دل سے کہیں، میں کسی کے ادھورے پیار کا انتظار نہیں کروں گا، میں خود کو پوری طرح چوز کرتا ہوں۔